ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمدا عبده ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ باب من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ وبہ قال حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا ابن وہب عن یونس عن ابن شہاب قال قال حمید بن عبد الرحمن سمعت معاویۃ خطیبا یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی ولن تزال هذه الامة قائمة على امر اللہ لا يضرهم من خالفهم حتى یأتی امر اللہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ حدیث شریف کا سلسلہ جاری ہے۔ آج جو حدیث ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ انسان کی دینداری اور سمجھ کے تعلق سے ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھ رہے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ یہ ٹکڑا حدیث شریف کا ٹکڑا ہے، حدیث شریف کے ٹکڑے کو ہی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے۔ مطلب یہ ہے اس کا کہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اچھائی کا ارادہ فرماتے ہیں، تو اس کو دین میں سمجھ عطا فرماتے ہیں، یعنی کہ دینداری عطا فرماتے ہیں۔ اب یہاں جو ہے حدیث کے راوی اصل حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی صحابی ہیں، اور آج تک جتنی حدیثیں ہمارے سامنے گزری ہیں بخاری شریف کے اندر، ان حدیثوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی پہلی روایت ہے، اور یہ صحابی بہت اونچے، بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان سے مکمل 130 حدیثیں کتابوں کے اندر منقول ہیں، اس میں سے بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی، دونوں کتابوں میں ملا کر 4 حدیثیں ہیں۔ اسی طریقے سے 4 حدیثیں ایسی ہیں جو بخاری شریف میں ہیں، مسلم شریف میں نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے 5 حدیثیں ایسی ہیں جو مسلم شریف میں ہیں، بخاری شریف کے اندر نہیں ہیں، اور باقی حدیثیں دوسری کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ قریش کے خاندان سے آپ کا تعلق ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور قبیلے سے آپ کا تعلق، اور آپ کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر یعنی سسرے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے سالے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ جو ہم سب کی ماں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں، تو اس وجہ سے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے سالے ہوئے، اور آپ کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے۔ یہ تمام چیزیں الگ ہیں، لیکن آپ کی فضیلت کے لیے ایک اور چیز اللہ نے آپ کے مقدر میں عطا فرمایا ہے کہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی ہونے کا شرف حاصل ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کی طرف سے جو بھی احکامات آتے تھے اس کو لکھنے کی ذمہ داری حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تھی۔ اور اس زمانے میں عرب میں
عام طور سے علم موجود نہیں تھا لوگوں کے پاس، لکھنا پڑھنا کچھ بھی نہیں. تو ایسے زمانے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس لکھنے پڑھنے کا علم تھا، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کاتب وحی بنا دیا، یعنی کہ وحی کو لکھنے والے صحابی. اللہ کی طرف سے جو احکامات نازل ہوتے تھے قرآن شریف کو بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے. تو اس وجہ سے آپ کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے. اور آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے کے بعد آپ کو امیر المومنین بنایا گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ اختلاف ہوا، اور اس اختلاف کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی کوئی آدمی جو ہے برا نہیں کہے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جماعت میں جو صحابہ تھے وہ بھی حق پر تھے اور ان کو بھی کوئی آدمی برا نہیں کہے گا. اسی طریقے سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ بھی حق پر تھے اور ان کو بھی کوئی آدمی برا نہیں کہے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو لے کر دو جماعتیں جو ہے اختلاف کرتی ہیں، حالانکہ دونوں جماعتیں جو ہے حق پر ہوتی ہیں، صرف نظریے کا فرق ہوتا ہے، صرف جو ہے ارادے کا اور نیتوں کا جو ہے فرق ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. تو اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف ہوا. دونوں طرف جو ہے صحابہ تقسیم ہو چکے تھے، دو جماعتیں بنی ہوئی تھیں اور دونوں میں جنگ بھی ہوئی. لیکن ان تمام چیزوں کو لے کر کوئی بھی مسلمان، کسی کو بھی دنیا کے مسلمان کو، چاہے مسلمان عام انسان کیوں نہ ہو یا پھر جو ہے بڑا سا بڑا عالم ہو، بڑا سا بڑا مفتی ہو، بڑا سا بڑا علامہ شیخ الحدیث شیخ التفسیر کیوں نہ ہو، اس کو اس کا حق نہیں ہے کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یا ان کی جماعت کے بارے میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی جماعت کے بارے میں کسی طرح کا کوئی جو ہے لفظ اپنی زبان سے نکالے. اگر کوئی آدمی ان دونوں جماعتوں کے کسی بھی فرد کے بارے میں اپنی زبان درازی کرتا ہے تو سمجھیں کہ اس کا ایمان ختم ہو جائے گا. تو اس لیے دونوں جماعتیں حق پر تھیں، دونوں جماعتوں میں سے کسی بھی فرد کو ہم جو ہے نشانے پر نہیں کھڑا کریں گے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف ہو رہا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے. تو اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ کے جگہ لوگوں نے آپ کو کھڑا کیا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ والد تھے تو والد کے جگہ میں بیٹے کو کھڑا کیا. لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس کو گوارا نہ کیا اور جا کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر کے امارت جو ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا. اور یہ پیشن گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں صحابہ کے سامنے یہ بات عرض کر دی تھی. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا تھا کہ میرا نواسہ جو ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس زمانے میں دونوں جماعتوں کے درمیان بہت بڑی جو ہے صلح کرے گا. تو وہ بات جو ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی سچ ہو گئی. تو اس طریقے سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ متفق علیہ جو ہے امیر بن گئے، آپ جو ہے امارت کر رہے تھے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ بہت اونچا. اور ایک فضیلت آپ کی یہ لکھی ہوئی ہے کتابوں میں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو کہ آپ کے والد ہیں، ابا جان ہیں، لیکن ان کو ایمان کے اندر آنے کی توفیق کب مل رہی ہے؟ فتح مکہ کے وقت میں، یعنی کہ سن 8 ہجری میں. لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو توفیق کب مل رہی ہے؟ عمرۃ القضاء کے موقع پر، یعنی کہ اپنے باپ سے 2 یا 2.5 سال پہلے ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، ایمان کے دائرے میں آ رہے ہیں. تو یہ بھی جو ہے آپ کا ایک بہت بڑا مقام، بہت بڑی فضیلت ہے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرما رہے ہیں کہ میں نے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العزت کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو یفقہہ فی الدین، یعنی کہ دین میں اللہ اس کو جو ہے سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کو جو ہے اس طرح سمجھ لیں کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں، اس کے زندگی میں دینداری عطا فرماتے ہیں، دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، حلال حرام کی تمیز اس کی زندگی میں آ جائے گی، اچھے برے کی پہچان اس کی زندگی میں آئے گی۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب کہ اللہ خیر کا ارادہ کریں۔ اگر کسی کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ نہیں کرتے تو وہ آدمی کتنا بھی جو ہے کوششیں کر لے، لیکن دین کی سمجھ اور دین میں فقاہت اس کو حاصل نہیں ہو سکتی، دین میں سمجھ اس کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ چیز اللہ سے خصوصاً مانگتے رہنا چاہیے، اللہ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے کہ ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں بہت ہی زیادہ دین کے دائرے میں آتے ہیں اور ہر چھوٹی چھوٹی چیز کا وہ لوگ خیال کرتے ہیں، اور ہر چھوٹی چیز کا خیال کر کے اس کے اوپر عمل کرتے رہتے ہیں، لیکن جیسے جیسے زندگی آگے بڑھتی جاتی ہے تو دین سے وہ لوگ اتنا ہی دور ہو جاتے ہیں، اور آخر میں نوبت ایسی آتی ہے کہ بے دینی کی حالت میں، بے دینی کے عالم میں دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ آدمی کے لیے، مسلمان کے لیے بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ تو اس لیے اللہ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے زندگی میں دینداری عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہاں آگے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، میں صرف تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ یعطی، اور دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ جو چیز دیتے ہیں اس کو میں کیا کرتا ہوں؟ بندوں کے درمیان تقسیم کرتا ہوں، میں دینے والا نہیں۔ دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دینے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل ہیں، غیب کا علم جاننے والے ہیں، ان لوگوں کو یہاں جو ہے اس چیز کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا ہوں، وَاللَّهُ يُعْطِي، اصل دینے والی ذات کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ دیتے ہیں تو میں لوگوں کے درمیان اس کو بانٹ دیتا ہوں، تقسیم کر دیتا ہوں۔ اور آگے فرمایا جا رہا ہے، وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ امت جو ہے اللہ کے حکم پر قائم رہے گی اور کوئی قوم ان کو اس چیز سے نقصان نہیں پہنچائے گی یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ یعنی یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ امت جو ہے صحیح دین کے اوپر قائم رہے گی۔ امت کا مطلب مکمل دنیا والے نہیں، بلکہ کچھ لوگوں کے بارے میں ہے۔ کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دین کے اوپر قائم رہیں گے، اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے رہیں گے، اور کچھ لوگ ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، لیکن ان لوگوں کی کوششوں سے ان لوگوں کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا۔ اب یہاں جو ہے اللہ کا حکم سے مراد کیا ہے؟ حضرات محدثین فرماتے ہیں امر اللہ کا معنی قیامت ہے، یعنی قیامت جب تک قائم نہیں ہو سکتی تب تک کوئی بھی آدمی اس جماعت کا اور اس امت کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا۔ اب یہاں جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ کس کے لیے فرمایا، یہاں جو ہے اس چیز کو سمجھنا ہے۔ بلکہ یہاں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ ایک امت جو ہے حق پر قائم رہے گی اور اللہ کے احکامات کی پابند رہے گی، اور اس قوم کو جو ہے ہر طریقے سے جو ہے لوگ دین کے دائرے سے نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کی کوششیں ناکام ہو جائیں گی، اور یہاں تک کہ قیامت بھی قائم ہو جائے گی، لیکن قیامت قائم ہو جائے تب بھی جو ہے ان کو یہ چیزیں نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ اب یہاں جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو اپنے آپ کو محتاط سمجھ کر اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی ہم اپنی مرضی سے جو ہے دل میں جو آیا کرتے گئے، دل میں جو آیا وہ چھوڑتے گئے، تو اس سے جو ہے ہم اس جماعت میں شامل نہیں ہو سکتے۔
اگر ہم اس جماعت میں شامل ہونا ہے تو ہر چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دیا ہے اس کو لینا ہے، اور ہر وہ چیز جس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے اس سے رکنا ہے، تبھی جو ہے ہم اس جماعت میں شامل ہو سکیں گے۔ ورنہ اگر ہم اپنی مرضی سے کرتے رہیں تو پھر جو ہے قرآن کی آیت ہمیں کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل طریقے سے ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ ایمان والوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یا ایھا الناس کا لفظ اللہ نے استعمال نہیں کیا، یا اہل الکتاب اللہ نے یہ بھی استعمال نہیں کیا، یہودیوں کو اللہ نے نہیں فرمایا، عیسائیوں کو اللہ نے نہیں فرمایا، دنیا کے دوسری جو ہے مذہب کے لوگوں کو اللہ نے نہیں فرمایا، بلکہ خاص کر ایمان والوں کو ہی اللہ فرما رہے ہیں کہ مکمل طریقے سے دین کے دائرے میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں بھی جو ہے حدیث ہمیں یہی کہتی ہے کہ وہی لوگ اس جماعت میں شامل ہوں گے جو مکمل طریقے سے دین کے دائرے میں آ گئے۔ مرضی اگر آ گئی، دل میں بات پیدا ہو گئی تو مکمل طریقے سے دین کے دائرے میں آ گئے، اگر دل نہیں چاہا تو دین کے دائرے سے نکل گئے، تو یہ چیز ہمارے لیے بڑی خسارے کی اور بڑی نقصان کی چیز ہے۔ اس سے ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اس سے ہماری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور اس سے جو ہے ہمارا ہر قدم جو بھی قدم اٹھتا ہے وہ قدم جو ہے گمراہی کی طرف چلا جائے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ دین کے دائرے میں رہنے کی پوری کوشش کرنا ہے، اور اللہ سے اس کی نیک توفیق کی دعا کرتے رہنا ہے، استقامت کے اللہ سے دعائیں کرتے رہنا ہے۔ اگر اللہ رب العزت ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ کریں گے تو پھر جو ہے ہم کو جو ہے وہ توفیق مل سکے گی۔ اور اللہ رب العزت کس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں؟ جو آدمی اپنی زندگی کو بدلنا چاہے، جو آدمی اپنی جو ہے دنیا کو اور آخرت کو کامیاب بنانا چاہے، اسی آدمی کے ساتھ اللہ رب العزت خیر کا ارادہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کی آیت ہمیں کہتی ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جو قوم اپنے آپ کو بدلنا چاہتی ہے تو ہم اس کو بدل دیں گے، جو قوم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتی تو ہم بھی جو ہے اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیں گے۔ تو اس لیے قرآن بھی ہمیں یہی کہتا ہے، حدیث بھی ہمیں یہی کہتی ہے کہ ہم جو ہے مکمل طریقے سے دین کے دائرے میں رہیں، اور ہر حکم کو اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانیں، اور جن چیزوں سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے ان چیزوں سے اپنی زندگی کو دور رکھیں۔ انشاءاللہ ہم جو ہے اس جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح طریقے سے، مکمل طریقے سے اللہ کی مان کر اور اللہ کے احکامات کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں کچھ 1-2-3 مسائل ہیں فطرے کے تعلق سے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ جو ہے ابھی سے جو ہے فطرہ دینے کی امید رکھتے ہیں، فطرہ دینے کا جو ہے ارادہ کر رہے ہیں، تو ان لوگوں سے میری گزارش ہے کہ مسجد کے اندر پرچے لگے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے ہم لوگ ایک ہی، غریب ہو امیر ہو مالدار، سب جو ہے ایک ہی طریقے کا فطرہ دے رہے تھے۔ گزشتہ سال بھی میں نے کہا تھا کہ بھئی اپنے جو ہے طاقت جو ہے مالی جو طاقت ہے اس طاقت کے حساب سے فطرہ ادا کریں۔ اگر کسی کی طاقت اونچی ہے، یعنی بڑی طاقت ہے، اللہ نے بہت زیادہ مال دے رکھا ہے، تو وہ آدمی ہر حال میں کشمش کا حساب کرے۔ 950 روپے ایک فطرہ بیٹھتا ہے، اور اسی طریقے سے اس سے کم اگر کسی کی طاقت ہے تو کھجور کا حساب کریں، اور وہ فطرہ 550 روپے ہمارے شہر کے اعتبار سے۔ اگر اس سے کم کسی کی طاقت ہے تو جو ہے یعنی بارلی 230 روپے اس کی قیمت ہے ایک فطرے کی۔ تو انہی 3 فطروں میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں۔ گیہوں کو جو ہے چھوڑ دیں۔ اب جو ہے پرانے زمانے میں ہم لوگ جو ہے اب تک دے رہے تھے، اب ہم کو جو ہے مالی اعتبار سے مالی عبادتوں میں ایک قدم آگے بڑھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھئی ہم کسی بھی حال میں اس سال جو ہے یا تو کھجور کا حساب کریں گے، کشمش کا، یا تو پھر جو ہے بارلے کا حساب کریں گے۔ اور جن لوگوں کے پاس بالکل ہی اتنی طاقت نہ ہو تو ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گیہوں کا حکم دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی گیہوں کا حکم دیا ہے تو پھر جو ہے پورے لوگ جو ہے گیہوں کا ہی حساب کر کے دیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ نے جس کو بہت زیادہ مال دیا ہے وہ لوگ جو ہے اللہ کو اس چیز کو جو ہے اللہ کی نعمت سمجھیں، نعمت سمجھ کر اللہ کو اپنے مالی عبادتوں سے راضی کرنے کی کوشش کریں۔ تو جن کی طاقت بڑی ہے مالی اعتبار سے وہ لوگ جو ہے ایک فطرہ 950 روپے کا ہے کشمش کا، وہ لوگ اس فطرے کا حساب کریں۔ جتنے لوگ رہتے ہیں گھر میں ہر آدمی کے اوپر فطرہ واجب ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے بہانہ کرتے ہیں
کہ ہمارے ابا ہمارے والد صاحب دیں گے، یا پھر جو ہے میرے اوپر اس کی ذمہ داری نہیں، یہ بہانے اللہ کے یہاں نہیں چلتے۔ یہاں ہم جو ہے جان چھٹا لیں گے، ہمارے سامنے ہم جو ہے علماء عالم الغیب نہیں ہوتے، کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، کسی کو اگر ہم مسئلہ سمجھائیں وہ آدمی کہے میری ذمہ داری نہیں ہے، تو علماء کا کام ہے کہ بھئی مسئلہ سمجھانا، علماء جو ہے مجبور تو نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے آپ اپنے جو ہے آخرت کو برباد نہ کریں اور اللہ کو جو ہے ناراض نہ کریں، اللہ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ رب العزت رمضان کا مہینہ اسی لیے عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فطرے کا اللہ نے کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیوں حکم دیا گیا؟ اس وجہ سے کہ روزوں میں رمضان کے مہینے میں چھوٹی موٹی جو غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں اس کا کفارہ بن جاتا ہے، اس کا یہ فطرہ جو ہے کفارہ بن جاتا ہے۔ اگر اپنے جو ہے مالی طاقت کے مطابق کوئی آدمی فطرہ ادا کرتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ رب العزت رمضان میں جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں ان غلطیوں کو اللہ معاف کر دیں گے، ان جو ہے گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے۔ تو اس لیے جو ہے امانت داری سے، دیانت داری سے اپنے فطرے کو اپنی طاقت کے حساب سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کی طریقے سے فطرہ جو ہے دینے کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے گھروں کے پاس مانگنے والے آ جاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں۔ ہرگز اس طرح جو ہے اپنے فطرے کو برباد نہ کریں۔ اور جس آدمی کو بھی ہم دے رہے ہیں اس کی مالی حیثیت بھی ہم کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ بھئی ہم جو ہے ایسے آدمی کو دے رہے ہیں، اس کے اوپر خود فطرہ واجب ہے۔ اب ہمارا فطرہ دے کر کیا ہوا، کیا فائدہ ہوا؟ فطرے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لیے دیا؟ ان غریب مسلمانوں کے لیے جن کے پاس عید کا کام نہیں ہو سکتا، جن کے گھروں میں عید کی خوشیاں نہیں آتی، جن کے گھروں میں عید کے دن اچھا کھانا نہیں پکتا، اللہ کے نبی نے ان کے لیے حکم دیا ہے۔ آج لوگ جو ہے بہت سارے لوگ گھروں کے پاس آ کر، عورتیں، مرد حضرات، پھر جو ہے اور بھی بہت سارے لوگ آ کر فطرے مانگتے ہیں۔ اگر آپ کو دینا ہے تو اپنے جو ہے ذاتی پیسے ان کو دیں، لیکن فطرہ اور زکوٰۃ ہرگز ان لوگوں کو نہ دیں۔ اگر دیں گے تو تمہارا پیسہ جو ہے چلا جائے گا برباد، لیکن اس سے آپ کا فطرہ اور آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ تو ان کو جو ہے ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے رمضان آتے ہی شوق رہتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ کیسے ادا کرتے ہیں لوگ؟ آپ جو ہے ساڑیاں لاتے ہیں، کپڑے لاتے ہیں اور لا کر جو ہے بانٹتے رہتے ہیں۔ میرے گھر میں بھی جو ہے ایک مرتبہ ایسے ہی جو ہے کپڑا آیا، زکوٰۃ کا کپڑا، میرے اوپر خود زکوٰۃ واجب، اب میرے گھر پر جو ہے زکوٰۃ کا کپڑا جو ہے ایک ساتھی جو ہے بھیج رہے ہیں۔ تو اس طرح کرنے سے ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ تو اس سے جو ہے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے حکم دیا ہے اس طریقے سے اپنی زکوٰۃ کو نکالیں، اسی طریقے سے زکوٰۃ کو لگائیں۔ زکوٰۃ نکالنا کمال نہیں ہے، بلکہ مصرف میں لگانا کمال کی بات ہے، صحیح جگہ اس کو پہنچانا کمال ہے۔ زکوٰۃ تو نکال رہے ہیں لیکن اس کا ہمیں جو ہے خیال نہیں ہے۔ جو آدمی آ رہا ہے دے رہے ہیں، وہ آنے والا جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے، یہ بھی ہمیں معلوم نہیں۔ اس طرح اگر دیں گے تو پھر جو ہے ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اور دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے، جو لوگ بھیک مانگنے کی عادت بنائے ہوئے ہیں ان لوگوں کو، چاہے وہ لوگ کسی بھی اعتبار سے غریب کیوں نہ ہو، ان لوگوں کو ہرگز زکوٰۃ کا اور فطرے کا پیسہ نہیں دینا چاہیے۔ یہ جو ہے مسلم مسئلہ ہے، تو اس سے جو ہے بچنے کی کوشش کریں اور اپنے فطرے کی اور اپنے پوری جو ہے زکوٰۃ کی حفاظت کریں۔ مال ہمارا جا رہا ہے اور ذمہ داری ہماری پوری بھی نہیں ہو رہی ہے تو یہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہے۔ تو اس لیے جو ہے ان مسئلوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور رکھ کر اپنے فطرے کا صحیح استعمال کریں اور اپنی زکوٰۃ کا صحیح استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔